سلطان بایزید دوئم نے جب تخت عثمانی سنبھالا تو بالکن ریجن کے زیادہ تر ممالک عثمانیوں کے کنٹرول میں تھے، جن میں وینس عثمانیوں کے ساتھ سالانہ خراج اور ایجین سی کے بہت سے جزیروں کی دستبرداری کے معاہدے کے بعد اپنا ملک بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ بظاہر وینس نے ایک انتہائی مہنگا معاہدہ کیا، مگر ایک دہائی تک عثمانیوں کے ساتھ زور آزمائی کرنے کے بعد وہ یہ جان چکا تھا کہ وہ زیادہ دیر عثمانیوں کے سامنے ٹک نہیں سکے گا۔ عثمانی بھی مشرق کی بنسبت مغرب میں فتوحات کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، اس لیے اب بوسنیا اور وینس کی سرحد پر موجود علاقے کروشیا کا نمبر تھا۔ کروشیا بوسنیا اور وینس کی سرحد پر موجود ہنگری کا اتحادی ملک تھا۔ یہ ایک چھوٹا ملک تھا، عثمانی اسے ہنگری کی بنسبت آسانی سے فتح کر سکتے تھے، اس لیے جلد ہی عثمانی فوجیں بوسنیا سے نکل کر کروشیا کے سرحدی علاقوں پر حملہ آور ہو گئیں۔ 1491 عیسوی میں جنگ ویرپلے میں کروشینز کو عثمانیوں کے مقابلے میں ایک بہت بڑی فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح 1492 عیسوی تک کروشینز عثمانیوں کے ان حملوں کو بڑی کامیابی سے روکتے رہے۔ عثمانیوں نے اس وقت نئے سرے سے کروشیا پر حملوں کا آغاز کیا جب بوسنیا پر عثمانیوں کی طرف سے نیا حکمران خادمین یعقوب پاشا کو تعینات کیا گیا۔ 1493 عیسوی کے موسم گرما میں ایک دفعہ پھر سے عثمانی فوجیں اپنے نئے کمانڈر کی قیادت میں کروشیا میں داخل ہو گئیں اور جلد ہی قباوا کے مقام پر عثمانی اور کروشینز فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سیکھو جانو کی اوٹومن سیریز، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے حکمران خاندان کے مابین تخت کے لیے جاری خانہ جنگی کے بارے میں بتائیں گے، بلکہ سلطان بایزید دوئم کے انتقال تک کے تمام حالات آپ کو بتائیں گے۔ قباوا کے میدانوں میں جب عثمانی اور کروشینز فوجیں آمنے سامنے آ گئی تو عثمانیوں کے ساتھ کم و بیش 8000 کے قریب ہلکے گھڑ سوار فوجی موجود تھے، جبکہ کروشینز فوجیوں میں پیادل فوج اور گھڑ سوار دستے دونوں ہی شامل تھے۔ عددی اعتبار سے تقریباً دونوں فوجیں ہی برابر تھیں، مگر جس میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے آئی، کروشینز نے اس میدان کی بلند ڈھلوان پر اپنی فوج کو تعینات کر لیا۔ اب عثمانی فوجیں میدان کے نشیبی علاقے میں کھڑی تھی۔ عثمانی، جو کہ جنگوں کا وسیع تجربہ رکھتے تھے، نے ایک انوکھی جنگی اسٹریٹجی پر عمل کرتے ہوئے اپنے 3000 کے قریب گھڑ سواروں کو پہلے ہی قباوا کے قریبی جنگلوں میں چھپا دیا۔ کروشینز فوجیں قباوا کے میدانوں کی اہم ترین پوزیشن پر 3 دستوں کی فارمیشن میں کھڑی تھی اور عثمانیوں کے حملے کی منتظر تھی، جبکہ عثمانی کمانڈر خادمین یعقوب پاشا چڑھائی پر کھڑی کروشینز فوج کو میدان میں لا کر جنگ کرنا چاہتا تھا۔ کمانڈر یعقوب پاشا نے اپنی بقایا فوج کے 1/3 حصے کو بیک اپ کے طور پر پیچھے موجود جنگلوں میں چھپا دیا اور عثمانی فوج کو کروشینز فوج پر حملے کا حکم دے دیا۔ اب عثمانی فوج عددی اعتبار سے بہت کم ہو چکی تھی اور یہ بات یقینی تھی کہ کروشینز فوجیں ان پر آسانی سے قابو پا لیں گی۔ جب عثمانی اور کروشینز فوج میں جنگ کا آغاز ہوا تو عثمانی فوجیں آہستہ آہستہ پسپا ہونا شروع ہو گئیں۔ کروشینز فوجیں اس پسپا ہوتی فوج کے تعاقب میں پہاڑی ڈھلوان سے نیچے اتر آئیں۔ عثمانیوں کے تعاقب میں جب کروشینز فوجیں مکمل طور پر نشیبی میدان میں اتر آئیں تو عثمانی فوجوں نے کروشینز فوجوں کا مقابلہ شروع کر دیا، جبکہ قریبی جنگلوں میں چھپے 3000 عثمانی گھڑ سواروں نے بھی کروشینز فوج پر عقب سے حملہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیک اپ میں موجود عثمانی فوجوں نے بھی کروشینز پر حملہ کر دیا۔ اس گھمسان کی جنگ میں
قریشنز افواج کو عثمانیوں کے ہاتھوں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ عثمانیوں کا اس معرکے میں ہونے والا نقصان نہ ہونے کے برابر تھا۔ قریشن افواج کا جانی نقصان اس قدر زیادہ تھا کہ کباوا کا یہ میدان مقامی لوگوں میں خونی میدان کے نام سے جانا جانے لگا۔ یہ عثمانیوں کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کامیابی کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کی سرحدوں میں تو کوئی خاطر خواہ اضافہ نہ ہوا، لیکن 1495 میں کروشیا اور ہنگری کو عثمانیوں کے ساتھ ایک امن معاہدہ کرنا پڑ گیا۔ اسے سلطان بایزید کی مجبوری کہیں یا پھر سلطان کی صلح پسندانہ طبیعت کہیں، سلطان نے یورپ کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے پر ہی توجہ دی۔ ان سے پہلے کے تمام عثمانی سلطانوں کے سفارتی تعلقات سرحدوں پر موجود یورپی ممالک تک ہی محدود ہوتے تھے، لیکن سلطان بایزید نے یورپ کے بقایا طاقتور ممالک کے ساتھ بھی سفارتی تعلقات قائم کیے، جن میں بطور خاص اٹلی اور فرانس شامل تھے۔ جہاں سلطان بایزید دوئم سفارتکاری کے ذریعے پورے یورپ میں اپنی حکمرانی کو مضبوط کر رہا تھا، وہیں سلطنت عثمانیہ کے مشرق میں ایک نئی طاقت زور پکڑ رہی تھی۔ جیسا کہ آپ پہلے ہی جان چکے ہیں، اس سلطنت عثمانیہ کے مشرق میں اکاینلو قبیلے کے اوزن حسن کی ایک بڑے علاقے پر حکومت تھی۔ مرحوم سلطان محمد فاتح نے 1476 میں اوٹلک بیلی کے معرکے میں اوزن حسن کو ایک زبردست شکست دی تھی، مگر سلطان نے اس کے زیر قبضہ علاقوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل نہیں کیا تھا۔ اس شکست کے بعد اوزن حسن نے مغرب کی طرف فتوحات کی کوششوں کو ترک کر دیا تھا، لیکن اندرونی خانہ جنگی کی وجہ سے یہ سلطنت اس قدر کمزور ہوتی رہی کہ 1500 کے قریب اسماعیل اول نے شیروان فتح کر کے یہاں صفوی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے 1503 تک صفوی سلطنت نے اکاینلو کے ماتحت تمام علاقوں کو زیر کر لیا۔ صفوی سلطنت کو آج کے جدید ایران کی بنیاد یا ابتدا بھی سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال 16ویں صدی کی ابتدا میں ہی صفوی سلطنت بہت زور پکڑ چکی تھی۔ سب سے بڑی اور خطرناک بات یہ تھی کہ 3 بڑی سلطنتوں کے بارڈر بھی تقریباً مل چکے تھے، جن میں مشرق میں ایرانی صفوی سلطنت، مغرب میں عثمانی سلطنت اور جنوب میں مملوک سلطنت انتہائی حد تک قریب آ چکی تھی۔ دوستو، یہی وہ وقت تھا جب یہ تینوں سلطنتیں اپنے آپ کو مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت قرار دلوانا چاہتی تھی اور اس کا حکمران مسلمانوں کا خلیفہ وقت کہلوانا چاہتا تھا۔ تو یہاں سے شروع ہوتی ہے ان تینوں سلطنتوں کے درمیان خلافت اور اسلامی دنیا کی سپر پاور بننے کے لیے زور آزمائی۔ تاریخ کے ان جھروکوں میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے حکمران خاندان یعنی سلطان بایزید دوئم کی بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ ان کے شہزادوں میں تخت عثمانی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کا بھی آغاز ہو چکا تھا۔ تاریخ میں سلطان بایزید کے 8 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے 4 قابل ذکر ہیں، اور انہی چاروں کے درمیان تخت عثمانی کی رسہ کشی بھی جاری رہی جب تک کہ ان میں سے ایک اگلا سلطان نہیں بن گیا۔ ان قابل ذکر شہزادوں میں تھے شہزادہ احمد، شہزادہ کورکت، شہزادہ محمد اور شہزادہ سلیم اول۔ 16ویں صدی کی ابتدا میں شاہ کولو نامی ایک کردار صفوی ریاست اور سلطنت عثمانیہ کے سرحدی علاقوں میں نمودار ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان علاقوں میں موجود ترک قبائل کی ایک بڑی تعداد کو اپنا پیروکار بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے پیروکاروں میں بڑی تعداد میں قزلباش قبیلے کے لوگ شامل تھے، جو کہ 15ویں صدی کے اختتام سے لے کر 16ویں صدی کے نصف تک اناطولیہ کی نمایاں افرادی جنگی طاقت سمجھے جاتے تھے۔ ان قبائل کی بڑی تعداد حالیہ آرمینیا،
آذربائیجان، جارجیا اور کردستان کے علاقوں میں آباد تھی۔ شاہ کولو اور اس کے پیروکار بالکل اسماعیل اول کے انداز میں یہاں بھی ایک نئی ریاست کے قیام کے لیے کوششیں کرنے لگے۔ چونکہ نظریاتی طور پر شاہ کولو اور اس کے پیروکار صفوی سلطنت کے حامی تھے، اس لیے انہیں صفوی سلطنت کی حمایت کے علاوہ خفیہ مدد بھی حاصل تھی۔ مشرقی اناطولیہ کے عثمانی سرحدی علاقوں میں شاہ کولو اور اس کے حامیوں کی بڑھتی تعداد اور ان علاقوں میں مقامی عثمانی انتظامیہ کے ساتھ ان کی جھڑپیں عثمانیوں کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی سے کم نہ تھی۔ شاہ کولو کی یہ تحریک اس وقت زوروں پر تھی جب عثمانی حکمران خاندان میں تخت کے لیے جوڑ توڑ کا عمل جاری تھا۔ اسی دوران شاہ کولو نے ایک چھاپہ مار کارروائی میں شہزادہ کورکت کے شاہی قافلے پر حملہ کیا، جو کہ انطالیہ سے مگنیسیا کی طرف جا رہا تھا۔ شاہ کولو نے اس قافلے کے تمام شاہی خزانے کو نہ صرف لوٹ لیا بلکہ اس کے بعد موقع کی جانکاری کے لیے آنے والے عثمانی فوجی دستے کو شکست بھی دی اور اس کے کمانڈر کرغز احمد پاشا کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح اپنے حلقے میں شاہ کولو کی شہرت اور وقار میں بہت اضافہ ہو گیا۔ سلطان بایزید دوم شاہ کولو کی ان کارروائیوں، بغاوتوں اور اس کے پیچھے خفیہ طاقتوں سے خوب واقف تھا۔ اس لیے انہوں نے نہ صرف اس بغاوت کی سرکوبی کے لیے اپنی فوج کو سرحدی علاقوں میں روانہ کیا بلکہ صفوی سلطنت کی مشرقی سرحدوں پر موجود اپنی حلیف شیبانی ریاست سے بھی صفوی سلطنت پر حملہ کروا دیا۔ 1510 عیسوی میں صفوی حکمران اسماعیل اول نے قزلباش فوجوں کے ہمراہ تیزی سے اپنی مشرقی سرحد کا رخ کیا۔ اس معرکہ مرو میں صفوی قزلباش افواج نے نہ صرف شیبانی کو شکست دی بلکہ انہیں قتل بھی کر دیا۔ ان واقعات کے بعد دونوں سلطنتیں کھل کر میدان میں آ گئیں۔ صفوی سلطنت نے عثمانی سرحدی علاقوں میں جوابی کارروائیوں کا آغاز کر دیا اور 1511 عیسوی میں شاہ کولو کے ذریعے ان علاقوں میں عثمانیوں کے خلاف بغاوتوں کا آغاز ہو گیا۔ ان بغاوتوں کو کچلنے کے لیے شہزادہ احمد اور وزیر اعظم ہدم علی پاشا کی قیادت میں ایک عثمانی جنگی لشکر شاہ کولو کے تعاقب میں روانہ کیا گیا۔ عثمانی فوجیں شاہ کولو کو التنتس کے قریب گھیرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ شہزادہ احمد نے یہاں شاہ کولو پر فتح حاصل کرنے کے بجائے اپنی فوج میں موجود مخالف جینیسریز کے خلاف ہی اس جنگ میں کارروائی کا آغاز کر دیا۔ چونکہ اندرونی طور پر عثمانی تخت کے لیے بھی محاذ آرائی جاری تھی، لیکن جلد ہی شہزادے کی یہ کوشش ناکام ہو گئی اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر نکل گیا۔ شاہ کولو نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فرار ہو گیا۔ وزیر اعظم علی پاشا نے ایک چھوٹی فوج کے ساتھ اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ کیسری اور سیواس کے درمیان کیوبوکووا کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئی۔ اس جنگ میں علی پاشا اور شاہ کولو دونوں ہی اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ شہزادہ احمد سلطان بایزید کا پسندیدہ بیٹا تھا اور یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ وہی سلطنت عثمانیہ کا اگلا سلطان بھی ہوگا، مگر شہزادہ احمد کا یوں میدان چھوڑ کر چلے جانا اور وزیر اعظم علی پاشا کے انتقال نے فوج اور جینیسریز کے غم و غصے کو مزید ہوا دی، اور ان سب حالات کا فائدہ پہنچا سلطان کے سب سے چھوٹے فرزند سلیم اول کو۔ 1512 عیسوی میں بوڑھے سلطان بایزید دوم نے سلطنت عثمانیہ کو ایک جوان سلطان کے حوالے کرنے کی غرض سے اپنے فرزند احمد کو تخت عثمانیہ کا نیا وارث قرار دے دیا، جس پر ناراض ہو کر سلیم اول جو کہ طرابزون کا گورنر تھا نے اپنے والد کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن اس بغاوت میں شہزادہ سلیم کو شکست ہوئی۔ یہ عثمانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ کسی بیٹے نے اپنے والد کے خلاف ہی کھلم کھلا بغاوت کر دی ہو، مگر شکست کے باوجود شہزادہ سلیم بچ کر کریمیا کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔
اپنے ہی بیٹوں میں جاری اس خانہ جنگی سے اب سلطان بایزید دوئم کو اپنے قتل ہو جانے کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا۔ شاید اسی وجہ سے یا پھر جنیسریس کے ناپسندیدہ شہزادے ہونے کی وجہ سے شہزادہ احمد کو قسطنطنیہ میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا۔ لیکن جب سلیم اول جنیسریس کے تعاون سے کریمیا سے واپس آیا تو اس نے 25 اپریل 1512 عیسوی کو اپنے والد سلطان بایزید دوئم کو تخت سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح سلطان بایزید دوئم اپنے بیٹے شہزادہ سلیم کے حق میں سلطنت عثمانیہ سے دستبردار ہو گیا اور اپنے آبائی علاقے ڈیمیٹوکا چلا گیا، جہاں وہ تقریباً 1 ماہ بعد 26 مئی 1512 عیسوی کو انتقال کر گئے۔ سلطان سلیم اول نے تخت سنبھالنے سے پہلے شہزادہ احمد، شہزادہ کرکت اور اپنے بھتیجوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جبکہ سلطان سلیم کا بھتیجا شہزادہ مراد، جو کہ شہزادہ احمد کا بیٹا تھا، صفوی سلطنت کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے علاوہ شہزادہ محمد تو پہلے ہی 1507 میں انتقال کر چکا تھا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کے 8ویں سلطان سلطان بایزید دوئم کا دور اقتدار ختم ہو گیا اور 9ویں سلطان کی حیثیت سے سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ پر تخت نشین ہو گیا۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور کامنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔